میں نے ہمت کی اور بھائی کے کمرے میں جانے لگی، لیکن میں بہت ڈری ہوئی تھی، نہ جانے بھائی کا رد عمل کیا ہوگا۔ خیر میں ڈرتے ڈرتے بھائی کے دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں دروازہ کھول کر سیدھا اندر چلی گئی۔ بھائی کو دیکھتے ہی میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، کیونکہ بھائی تو خالی انڈر ویئر پہنے سویا ہوا تھا، اور میں جا کر آرام سے بھائی کے پاس بیٹھ گئی۔ بھائی نیند میں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں کمرے میں آ گئی ہوں۔ میں بھائی کے بالوں میں آرام آرام سے انگلیاں پھیرنے لگی۔ بھائی کے بال بہت پیارے تھے اور مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں خوب انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ بھائی تو نیند میں تھا۔ میں تقریباً بہت ہی ٹائم بھائی کو چھیڑتی رہی، کبھی بھائی کے بالوں کو ہاتھ لگاتی، کبھی بھائی کے گالوں پر ہاتھ پھیرتی، اور کبھی اس کے ہاتھوں کو دباتی، لیکن بھائی اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نشہ پی کر سویا گیا ہو، ابھی تک نہیں اٹھ رہا۔ میں اتنا تنگ کر رہی تھی، لیکن وہ سویا ہی رہا۔ میں نے سوچا اب بیٹھے بیٹھے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کر ہلایا تو وہ اٹھا اور مجھ سے پوچھنے لگا، شیزہ باجی سب خیریت تو ہے نا؟ اس ٹائم کیا ہوا میرے کمرے میں آئی ہو؟ میں نے کہا بھائی کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ بھائی کے پاس چلی جاتی ہوں، تھوڑا ٹائم اچھا گزر جائے گا۔ تو بھائی کہنے لگا، ہاں شیزہ باجی اچھا کیا، مجھے تو ویسے بھی نیند آئی ہوئی تھی، پتہ نہیں تو کب آئی۔ پھر میں بھائی کے قریب ہو کر بیٹھ گئی اور بھائی سے پوچھنے لگی کہ بھائی ایک بات پوچھوں، سچ بتاؤ گے؟ بھائی کہنے لگا، باجی تمہارے سامنے تو میں کچھ چھپاتا ہی نہیں۔ اور میں اسے کہنے لگی، دیکھو بھائی ہم ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی بہت قدر کرتے ہیں۔ میں آپ کو آج یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے بیچ دل میں جو بھی بات ہو ہم ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، ہم کوئی شرم نہیں کریں گے۔ بھائی کہنے لگا، ہاں باجی تو ٹھیک ہی کہتی ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اپنے دکھ سکھ نہیں سنائیں گے تو اور کس کو سنائیں گے۔ پھر میں دل میں تھوڑا خوش ہوئی کہ چلو بھائی لائن پہ آ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب تیر نشانے پر لگنے والا ہے، تو میں نے تیر چھوڑ دیا اور بھائی کو کہا، بھائی تم روزانہ ٹی وی میں فلمیں دیکھتے ہو تو تمہیں کیا ہوتا ہے، مجھے بتاؤ نا، یہ سب اگر اتنا ہر رات تم دیکھتے رہتے ہو تو بھائی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اس کے بعد جواب دیا، باجی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بس میں ان کو دیکھ کر ہی گزارا کر رہا ہوں، اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں، میرا دل تو بہت کرتا ہے۔ پھر میں تھوڑا اور بھائی کے قریب ہوئی اور بھائی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، اور اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں نے کہا، بھائی میں تمہیں کیسی لگتی ہوں؟ تو وہ میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ باجی بہت خوبصورت ہو، میرا دل کرتا ہے کہ تم میری بہن نہ ہوتی تو تیرے ساتھ ہی دوستی کر لیتا۔ میں نے کہا، بھائی بہن ہو تو کیا ہو، تم نے وہ بھائی بہن والے ناولز نہیں پڑھے؟ ان میں بھی تو یہ سب ہوتا ہے۔ میں نے تو بہت پڑھے ہیں، اس لیے تم سے تمہارے دل کا راز لینے آئی تھی۔ بھائی کہنے لگا، کیا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، کیونکہ ہم ہاسٹل میں اکیلے ہی رہتے ہیں اور ہمارے پاس نہ کوئی ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی آتا جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم اپنی زندگی سکون سے جیتے رہیں گے۔ اور بھائی بہت خوش ہوا۔ بھائی نے مجھے کمر سے ہاتھ ڈال کر ایسے کھینچا کہ میری تو سانسیں اٹک گئی، اور مجھے کہنے لگا، شیزہ باجی آج میں بہت خوش ہوں، چلو آج چلتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، خوب ہلا گلا کرتے ہیں، واپس آ کر پھر کھیلتے ہیں۔ میں بھی جوان تھی اور خوبصورت تھی، لیکن میرے دل میں ڈر کھائے جا رہا تھا کہ بھائی پتہ نہیں کس طریقے سے کھیلتے ہیں اور کیسے کھیلتے ہیں، کیونکہ آج تک میں کبھی اس طرح سے نہیں کھیلی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا، لیکن خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ آج مووی دیکھنے والی بات سچ ہونے والی تھی، اور بھائی بھی آج پھولے نہیں سما رہا تھا، کیونکہ اس کا بھی سپنا پورا ہونے والا تھا۔ وہ مووی دیکھ دیکھ کر پاگل ہو گیا تھا، اور ہم دونوں اپنے ہاسٹل سے نکلے بازار کی طرف جانے لگے۔ ہم بہت خوش تھے، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر جا رہے تھے اور ہنسی مذاق کرتے جا رہے تھے، کیونکہ انجام تو ہمارے سامنے ہی تھا کہ ہم بازار سے واپس آ کر کیا کرنے والے ہیں۔ اور ہم آئس بار پر گئے، وہاں پر ہم نے بہت ہی پیاری آئس کریم کھائی۔ اس کے بعد ہم دوسری دکان پر چلے گئے، شاپنگ وغیرہ کی، اور کھانا بھی ہم نے ہوٹل میں کھایا، کیونکہ ہمیں کھانا بنانے کا ٹائم آگے سے جا کر کہاں ملنے والا تھا۔ ہم کھانا بھی کھا رہے تھے اور میں بھائی سے پوچھ بھی رہی تھی کہ بھائی آج پھر کیا پلان ہے، کیا ارادہ ہے۔
भाई कहने लगा, आज तो सोने का कोई दूर दूर तक इरादा नहीं है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। मैंने कहा, भाई मैं हर तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि क्या होगा। तो भाई कहने लगा, शीशा बाजी, कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा ऐसे होता है, फिर बाद में बंदा आदी हो जाता है। मैंने कहा, चलो ठीक है भाई, मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ सह लूँगी, लेकिन मेरा भाई खुश हो, इससे ज़्यादा मुझे खुशी की बात और क्या होगी। फिर भाई ने कहा, बातों पर टाइम ज़ाया ना करो, चलो जल्दी खाना ख़त्म करो, फिर घर चलते हैं, आज तो सब्र नहीं हो रहा। फिर हमने खाना ख़त्म किया और भाई ने होटल वाले को बिल पे किया और हम पैदल निकल पड़े। हॉस्टल से शहर हमारे पास ही था, क्योंकि हम पैदल आया जाया करते थे, और हम हॉस्टल की तरफ रवाना हो गए। मेरी तो सांस अटक अटक कर चल रही थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, और भाई बहुत खुश था, और हम एक दूसरे को देखकर हंसते जा रहे थे और बहुत खुश होते जा रहे थे। खैर हम हॉस्टल तक पहुंच गए। भाई ने अपने कमरे का लॉक खोला और मुझे कहने लगा, शीशा बाजी, आज के बाद हम अकेले अकेले नहीं रहेंगे, हम एक ही कमरे में रहेंगे और एक ही कमरे में पढ़ाई करेंगे और साथ ही सोएंगे। अब तो हमारे बीच कोई फ़र्क नहीं रहा। मैंने कहा, भाई ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं तो वैसे ही आपके लिए राज़ी हूँ। तो भाई ने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, तुम बैठो, मैं अभी आया। मैं बैठी यही सोच रही थी कि अब कुछ देर बाद ही मूवी वाले सब सीन सच होने वाले हैं। इसी सोचों में गुम थी कि भाई आ गया और मुझे पकड़कर। नाजरीन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने शीशा बाजी को पूरे पार्ट देखने चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।